بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوش و گزار کرنی ہیں۔ شب برات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر سورۃ دخان کے اندر فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین کے اندر اس آیت سے مراد لیلۃ النصف من شعبان کہ یہ شعبان المعظم کے مہینے کی درمیانی رات، یعنی 14 شعبان کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آتی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ ویسے تو اس کے بہت سارے نام ہیں، لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، اور لیلۃ المغفرہ یعنی بخشش والی رات، اور لیلۃ العتق یعنی جہنم سے آزادی والی رات، اور لیلۃ الصدق یعنی دستاویز پیش کیے جانے والی رات، اور لیلۃ البرات یعنی یہ جہنم سے لوگوں کے بری ہونے والی رات ہے۔ اور عام طور پر اس کو لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے یا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور شب برات عام طور پر اسے کہتے ہیں کہ شب کے معنی رات ہیں اور برات کے معنی بری ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے مجرموں کو اور گناہگار لوگوں کو اللہ جل شانہ جہنم سے ان کو بری فرماتے ہیں، بری کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو عام طور پر جو نام ذکر ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے ہے، یعنی شعبان کی رات کہہ کر اسے ذکر کیا جاتا ہے اور اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر خاص خاص کام جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انجام پاتے ہیں، اس کی مناسبت سے بعض مصنفین نے اس کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے، جن میں علامہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور علامہ قرطبی اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مختلف ناموں سے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو قوموا لیلہا کہ رات کو عبادت کرو، قیام کرو، اور پھر فرمایا کہ صوموا یومہا کہ دن کو اس کا روزہ رکھو۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی جب رات آئے تو تم دن کو اس کو روزہ رکھو اور رات کو عبادت کرو، اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہو، آوزاری کرو۔ کیوں کہ تمہارے اعمال نامے اللہ جل شانہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، اور تاکہ وہ تمہارے اس آوزاری کرنے کی وجہ سے، مانگنے کی وجہ سے تمہارے لیے اس کا فیصلہ اچھا کر دے۔ یہ نہ ہو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کا فیصلہ اچھا نہ ہو، اور ہم جو ہیں وہ پکڑے جائیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کر پیش ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس
رات کو، اس دن کو عبادت والا دن سمجھیں اور اس رات کو عبادت والی رات سمجھیں۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں، اور کوئی ہے مجھ سے شفا چاہنے والا، بیماری سے اس کو شفا دے دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ جس کو مصیبت دور، اس کی مصیبت دور کر دوں۔ تو پھر اللہ جل شانہ صبح جو ہے سورج طلوع ہونے تک یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بیماری سے شفا چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے مصیبت دور کروانے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے۔ تو کتنی بہترین رات شب برات کی رات ہے۔ ہمارے ہاں اس رات کو بڑی خرافات جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور عام طور پر مشہور ہے کہ یہ رات جو ہے اس کو جو ہے اس دن کو عید ہوتی ہے، اور پٹاخوں والی عید کہا جاتا ہے کہ بڑے پٹاخے بجتے ہیں، اور کھانوں والی عید کہا جاتا ہے کہ جناب بڑے مختلف قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں مشہور ہیں کہ جناب روحیں جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گھروں میں شام کے وقت آتی ہیں۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، بے سند باتیں ہیں، ان باتوں کا کہیں قرآن اور حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس رات کو، اس دن کو عبادت والا دن بنائیں، اس رات کو عبادت والی رات بنائیں، تاکہ جب ہمارا اعمال نامہ بھی پیش ہو وہ ہے کہ یہ رات، یہ دن بجٹ والی رات ہے۔ بجٹ پیش ہوتا ہے، فلاں بندے نے کتنا رزق کھا لیا، اب کتنا باقی ہے، اس کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، اس کی موت کس دن آئے گی، بچہ پیدا ہو رہا ہے اور جناب ہم خوشیاں منا رہے ہیں، نہ جانے اس رات کو اس بچے کے لیے ایک دن زندگی کا مقرر کر دیا گیا ہو، 2 دن مقرر کر دیے گئے ہوں، 1 سال مقرر کر دیا گیا ہو کہ بس اس کا 1 سال ہی ہے، یہ 1 سال زندہ رہے گا، ماں کی گود میں رہے گا، پھر یہ رخصت ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ جل شانہ سے اس رات کو خیر طلب کریں۔ ایک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اے اسامہ اس رات کو اللہ جل شانہ کے پاس اعمال نامے لوگوں کے پیش ہوتے ہیں اور ان کی موت اور حیات لکھی جاتی ہے، کب تک اس نے زندہ رہنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو اس دن میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اے میرے سرتاج، آپ شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ میں زیادہ روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر اللہ جل شانہ نے میری اس مہینے کے اندر اعمال نامے اللہ کے پاس جو پیش ہوتے ہیں، جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اور جب اگر میری موت کا فیصلہ ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چاند کو 13، 14، 15 3 دن ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے، اور بسا اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحابی کے گھر دعوت پر جانا ہوتا یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ روزے رہ جاتے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کیا کرتے تھے، ان روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو کتنا بہترین مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ، گویا کہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان میں تیار ہونے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم شب برات کی رات کی قدر کریں اور اس دن کو عبادت والا دن بنائیں، اور اس رات کو عبادت والی رات بنائیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ جب ہمارا اعمال نامہ پیش ہو ہم توبہ کر چکے ہوں، ہم نمازی بن چکے ہوں، ہم گناہوں سے دور ہو چکے ہوں، تاکہ ہمارا جو ہے فیصلہ اللہ جل شانہ کی عدالت کے اندر بہترین فیصلہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ